الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا سبق نمبر 18 شروع کر رہے ہیں، الدرس الثامن عشر، اور یہ سبق کی ہیڈنگ ہے اسماء شرط کا بیان۔ تو اسماء شرط کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اسماء شرط میں جس طرح ہم نے اس میں پڑھا اسم استفہام میں کہ کچھ اسماء استفہام ہیں، کچھ حروف استفہام ہیں، ایسے یہاں پر بھی کچھ جو ہیں اسماء شرط میں سے جو ہیں کچھ جو ہیں جازمہ ہیں اور کچھ غیر جازمہ ہیں۔ تو جازمہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور ہم غیر جازمہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے اس کے اندر۔ تو یہ بھی ان کا طریقہ کار بالکل سیم اسی کی طرح ہے، اور اس میں بہت سارے وہ ملیں گے جو آپ کو اسماء استفہام میں آپ نے پڑھے وہی اسماء شرط میں بیان کیے جائیں گے۔ اور جس طرح ان کے اندر محلن وارا محلن منصوب وغیرہ تھا، ایسی اس کے اندر محلن مرفوع منصوب وغیرہ ہوگا۔ چونکہ یہ حروف ہیں اور یہ استفہام سب یہ حروف وغیرہ ہیں، سب مبنیات کے قبیل سے ہیں، لہذا ان کا جو اعراب ہوگا وہ سب محلن والا ہی ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسماء شرط کی تعریف وغیرہ بیان کریں گے۔ اور اسماء شرط کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسماء شرط کا بیان جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اسماء جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے تو اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے جملے کو شرط بولتے ہیں اور دوسرے جملے کو جزا۔ جیسے کہ ایک مثال ہم دیتے ہیں یہاں پر، جیسے کہیں ان تجتہج تجد، اگر تم محنت کرو گے تو پالو گے۔ تو دیکھیے پہلا جملہ یہ دوسرے کا سبب ہے، محنت کرے گا تو پائے گا، محنت نہیں کرے گا تو نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر پہلے والا جو جملہ ہوگا ان تجتہد یہ شرط کہلائے گا اور دوسرا والا جملہ جزا کہلائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اسماء شرط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 من، یہاں من ہم نے پیچھے پڑھا اسماء استفہام میں بھی تھا۔ تو من جیسے جو، اس کا معنی ہے من سمتا فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو پہلا والا جملے کا حصہ یہ شرط بن جائے گا تو دوسرا والا جزا بنے گا۔ تو پہلا جملہ یعنی خاموش رہنا تو نجات پانا ہے۔ دوسرا ہے ماں، تو من آپ نے پڑھا تھا کہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ماں جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں آگے بیان کریں گے جہاں ترکیب میں وغیرہ بیان کریں گے جب آئے گی تمرین۔ تو ابھی یہاں صرف ہم یہ مثالیں لے کر چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ماں جو، ماں تزرع تحصد، جو تم بوگے کاٹو گے، یعنی جو تم کھیتی کرو گے وہ کاٹو گے، اور نہیں بوگے تو نہیں کاٹو گے۔ پہلا جملہ یہ دوسرے کا سبب بنے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے مضارع پر داخل ہوں گے تو دونوں جو ہوں گے اس کے کیا ہو جائیں گے، اگر یہ دو فعلوں پر داخل ہیں، مضارع پر داخل ہیں، تو دونوں کو جزم دیں گے۔ یہ جازمہ جو ہوں گے وہ جازمہ دو اگر فعل مضارع پر داخل ہیں تو دونوں کو جزم دیں گے، پہلے فعل کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ اور پھر آگے تفصیل ان کی الگ آئے گی، لیکن ماضی پر داخل ہوں گے تو ماضی پر ان کا عمل ظاہر نہیں ہوگا جزم کی صورت میں۔ تو یہاں دیکھیں من سمتا فقد نجا، تو یہاں ماضی پر داخل ہیں، یہاں ان پر جزم نہیں ہوگا۔ اور ما تزرع تحصد، یہاں دونوں مضارع پر داخل ہے تو یہاں پر جزم دونوں کو دیا اس نے، اور جزم دے گا تو جس طرح دوسرے حروف جازمہ ہوتے ہیں کہ آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں، نون اعرابی گرا دیتے ہیں، تثنیہ کے نون کو گرا دیتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی سب عمل کریں گے۔ نمبر 3 ہے ایون۔ ایون یہ اس میں سے ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھ رہے ہیں، جیسے این تضرب اضرب، جو تم مارو میں ماروں۔ تو یہاں دیکھیں تضرب کو اس نے جزم دیا، مضارع پر داخل ہے، تو یہاں اضرب کو اس کی جزا بن نہیں، اس کو بھی اس نے جزم دیا۔ این تضرب اضرب۔ نمبر 4 ہے متا۔ متا بھی ہوتا ہے اور متا ما دونوں استعمال ہوتا ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے جب. متا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا. تو یہاں دیکھیں متا یہ تقم فعل مضارع پر داخل ہوا، یہ شرط بنے گا، اور اقم یہ جزا بنے گا، اور شرط و جزا دونوں مضارع ہیں، لہذا دونوں کو اس نے جزم دیا، آخر میں ساکن کیا. اور حرف علت ہوگی تو وہ بیچ سے گر جائے گی. مسئلہ یہ ہے جیسے ہم کہیں یقوم تقوم، واو تھا بیچ میں تو یہ حرف علت گر جائے گا. نمبر 5 ہے اینا اور اینما، دونوں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جہاں. زمان مکان، زمان پر یہ دلالت کرتے اس طور پر. اینا وغیرہ یہ تینوں مکان، اینا جو ہے اور اینا اینما اور اینا یہ مکان کے لیے آتا ہے. تو اس کا جیسے معنی ہوگا اینا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا. تو یہاں پر بھی دونوں مضارع پر داخل ہیں، لہذا دونوں جو ہیں شرط و جزا کو اس نے جزم دیا. نمبر 6 ہے ازما. ازما کا معنی ہے جب. تو ازما کا معنی یہ ہے جب، اور یہ مضارع پر داخل ہے. تو یہاں دیکھیے ازما تمشی امشی دونوں مضارع پر داخل ہے، اور دونوں پر اس میں آخر میں جزم کیوں نہیں ہے. یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جہاں مضارع کا آخر میں حرف علت ہوگی تو یہ حروف شرط اسماء شرط داخل ہونے کی وجہ سے حرف علت کو گرا دیں گے، اور جہاں حرف علت نہیں ہوگا تو وہاں لاسٹ میں ساکن کریں گے. یہاں لاسٹ میں حرف علت تھا اس لیے حرف علت آخر سے گر گئی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جزم نہیں ظاہر ہو رہا ہے. اصل تمشی کی اصل تمشی تھی اور امشی کی اصل امشی تھی، تو دونوں میں حرف علت گر گیا ہے، اس لیے تمشی امشی رہ گیا. جب تو چلے گا تو میں چلوں گا. تمشی یہ شرط ہے اور امشی یہ جزا ہوگا. نمبر 7 ہے اذا اور اذا ما، یہ دونوں کا معنی ہوتا ہے جب. ان کا معنی بھی جب ہوتا ہے. اذا ما تقرا اقرا، یہاں پر بھی جب تو پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. یہاں پر بھی تقرا فعل مضارع واحد مذکر حاضر، اقرا واحد متکلم ہے، اور دونوں پہلا والا جملہ جو شرط بنے گا دوسرا والا جزا بنے گا، اور مضارع پر داخل ہے، لہذا دونوں کو اس نے جزم دیا کہ آخر میں جو ہے ساکن آ گیا اس کے، اور اقرا میں بھی آخر میں ساکن ہے اس کے. نمبر 8 ہے کیف ما. کیف کا معنی ہوتا ہے جس طرح، اور ازما جو ہے یہ زمان میں ظرف زمان ہے، اور دوسرا جو آپ یہ ہے جو اذا کیف ما جس طرح، اس کا معنی کیف ما تقم اقم، جس طرح تم کھڑے ہوگے میں کھڑا ہوں گا. تو یہاں پر بھی کیف ما نے عمل کیا، اور عمل کیا ہے کہ یہ شرط و جزا پر داخل ہو کر پہلے والا شرط سبب بنتا ہے، دوسرا والا جزا. پہلے والے پر بھی جزم ہوتا ہے دوسرے والے پہ بھی جزم ہوگا، جبکہ دونوں مضارع ہیں، اور یہاں تقم پہ بھی آخر میں جزم ہے اور اقم پہ بھی آخر میں جزم ہے. نمبر 9 ہے مہما. مہما مانے جب بھی. مہما تأتینی آتی کا، اس کا معنی ہوگا مہما تأتینی، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا. تو یہاں مہما تأتینی، تو دیکھیں یہاں پر آتی کا یہاں پر بھی اس نے جو ہے جزم دیا. تاتی تھا، یہ حرف علت آخر سے بیچ میں تھی جو گزر گئی. آتی کا میں بھی حرف علت آخر میں آتی، تو یہاں درمیان کاف آنے کی وجہ سے وہ حرف علت یہاں سے غائب ہو گئی. تو حرف علت ہوگی وہ آخر سے گزر جائے گی، جب حرف علت گرے گی تو آخر میں جزم ظاہر نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر تاتی نہیں تھا تاتی تھا، تو حرف علت آتی میں بھی حرف علت تھی وہ گر گئی ہے. جب تم آؤ گے تو میں آؤں گا. نمبر 10 ہے انا. انا کا معنی ہوتا ہے جہاں. انا جہاں، یہ اور یہ مکان کے لیے آتا ہے. جہاں انا تذہب اذہب، جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا. تو یہاں انا یہ دونوں مضارع پر داخل ہوا، پہلا والا شرط اور اذہب یہ جزا بنے گا. اور شرط و جزا جب دونوں مضارع ہوں تو دونوں پر جزم ہوتا ہے، لہذا دونوں پر جزم ہے، اور ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، لہذا ان پر ساکن نظر آ رہا ہے. نمبر 11 ہے حیثما. حیثما مانے جہاں، اور حیثما مانے جہاں، اور یہاں جیسے حیثما تجلس اجلس، یہ جو ہے مکان پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں
کہیں گے حیثما تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھوگے میں بیٹھوں گا، تو یہاں حیثما بھی تجلس فعل مضارع اور اجلس فعل مضارع دونوں پر داخل ہے۔ پہلا والا جملہ جو شرط بنے گا، دوسرا والا جزا، اور شرط و جزا دونوں پر مضارع ہوں تو دونوں پر جزم ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجلس بھی لاسٹ میں سین ساکن ہے اور اجلس کے بھی لاسٹ میں سین ساکن ہے۔ تو یہ اسماء شرط ہوئے اور یہ 11 ہیں، اور یہ جو ہیں آخر میں جزم دے رہے ہیں، اور دو سب مضارع کی ایک کے چھوڑ کر کے اکثر مثالیں مضارع کی ہیں، لہذا مضارع پر داخل ہونے کی صورت میں ان کا عمل ظاہر ہو رہا ہے، اور مضارع پر پہلے والے کو پہلا والا جملہ یہ سبب بنتا ہے، دوسرے والا جملے کے لیے پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے والے کو جزا کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں قواعد و فوائد ان کے تحت کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ، اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلا منصوب کہلائے گا، یعنی اس میں استفہام میں جیسے آپ نے پڑھا کہ ان کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جن میں عامل ہو تو یہ محلا منصوب ہوں گے، اور اگر ان سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر ہو تو یہ محلا مجرور ہوں گے، اور اگر مضاف بھی نہ ہو نہ حرف جر ہو تو یہ محلا مرفوع ہوں گے، اور محلا مرفوع منصوب یہ ہوں گے کیونکہ یہ سب مبنیات کے قبیل سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اسماء شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسے فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلا منصوب کہلائے گا، جیسے ما تفعل تسأل عنہ، جو تم کرو گے تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں ما یہ جو ہے اس میں شرط ہے، اور اس کے بعد ایک فعل واقع ہو رہا ہے تفعل، اور یہ تفعل جو ہے ایسا فعل ہے جو اس کے بعد اس میں عامل ہے، تو لہذا یہ محلا منصوب ہوگا، اور محلا منصوب ہونے کا مطلب یہ مفعول بھی بنے گا۔ تو ما تفعل تسأل عنہ، جو تم کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، تو پہلا والا شرط بن جائے گا اور دوسرا والا جزا بنے گا اس کا، اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو تو یہ محلا مجرور کہلائے گا، جیسے بمن تمر امر، جس کے ساتھ تم گزرو گے تو میں گزروں گا، تو یہاں با من اس میں اسماء شرط میں سے ہے اور اس سے پہلے با حرف جر واقع ہے، لہذا یہ محلا مجرور ہوگا، اور محلا مجرور یعنی اس پر جر کا جو حرف جر وغیرہ اعرابی صورتیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ اعرابی صورتیں اسم کے معرب کے قبیل سے ہیں، اور یہاں محلا یہ ہونا یہ مبنیات کے قبیل سے، لہذا محلا مجرور ہوگا یہ، اور ظرف لغو بن جائے گا تمر امر کے۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو، یعنی نہ اس سے پہلے حرف جر ہو نہ اس سے پہلے مضاف ہو، تو ایسی صورت میں یہ محلا مرفوع کہلائے گا، جیسے من جدہ وجدہ، من اس میں شرط مبتدا بنا دیں گے اس کو، اور جدہ وجدہ یہ شرط و جزا سے مل کر کے پھر اس کی خبر بن جائے گا۔ نمبر 2 جملہ ہے حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں۔ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اوپر والی ساری مثالوں میں دیکھا، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ قبیل ہے، شاذ یعنی قلیل ہے، یعنی سب تو دیتے ہیں جزا، لیکن البتہ اذا اور کیف ما کا عمل دینا، کیف ما کا عمل دینا ان کو جزم دینا یہ شاذ ہے، یعنی بہت کم ہے۔ اب یہاں پر آگے آپ دیکھیں کہ یہاں بیان کریں گے اور بہت ساری مثالیں، جیسے کہ وَإِذَا مَرِرْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ماضی پر جب داخل ہو تو ماضی پر تو یہ جزم نہیں دیں گے، اور مضارع پر اگر داخل ہوتے ہیں تو مضارع پر تو ان کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ اور قبیل ہے، اور ہماری جو کتاب میں کیف ما کی جو مثال دی ہے اور اذا کی جو مثال دی ہے وہ جزم دینے کی مثال پیش کی گئی ہے، اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ 7 نمبر میں اذا کی مثال ہے اور کیف ما کی مثال 8 نمبر میں ہے جو کہ جزم دیا ہے انہوں نے۔ اب یہاں فرماتے ہیں
तंबी, इन, लव और अम्मा भी शर्त के लिए आते हैं। इन, लव और अम्मा भी शर्त के लिए आते हैं, जैसे कि इन तंसुर अंसुर, अगर तुम मदद करोगे तो मैं मदद करूँगा। तो यहाँ पर भी इन जो है जज़म दे रहा है शर्त को, और जज़ा को भी जज़म दे रहा है। तो इन और लव और अम्मा भी शर्त के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों हैं, शर्त है, पहला वाला तंसुर शर्त बनेगा, अंसुर जज़ा बनेगा, और दोनों पर जज़म इसका ज़ाहिर हुआ। और लव, जैसे लविज तहत्ता लफुस्ता, तो लव जो है ये इस बात के ज़ाहिर करने के लिए आता है कि शर्त के ना पाए जाने की वजह से जज़ा भी नहीं पाई जा रही है। और चूँकि लव का दाखिल होना ज़्यादातर माजी पर है और ये इसका अमल जो है ज़ाहिर नहीं होता। देखें जैसे लविज तहत्ता, तो माजी पर चूँकि अमल इनका नहीं होता और माजी मुजारे पर जज़म ज़ाहिर होता है इनका। लविज तहत्ता लफुस्ता, अगर तुम मेहनत करते तो कामयाब होते। तो गोया के माजी में मेहनत नहीं पाई गई तो कामयाबी नहीं मिली, तो शर्त नहीं पाई गई इसलिए जज़ा भी नहीं हुई। ऐसे एक मिसाल है लकुन्तु आमलु लफुस्तु, यानी चाहे मुजारे पर दाखिल हो या माजी पर हो, ये जो है जज़म नहीं देता है लव। अगर मैं अमल करता तो ज़रूर कामयाब हो जाता, लेकिन मैंने अमल नहीं किया इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। और तीसरा वाला इसकी मिसाल यहाँ पेश नहीं की है, हम यहाँ पर पेश करते हैं कि अम्मा की जैसे मिसाल है। अम्मा ये इस बात पर इसलिए दाखिल होता है इस्म पर ताकि शर्त के माना की तफसील बयान करें। इसके जवाब पर फ़ा का दाखिल होना लाजिम है। जैसे कहें ली सदीक़ान, मेरे दो दोस्त हैं, अम्मा अहदुमा फ़सालिहुन, उनमें से एक तो वो नेक है, व अम्मा सानी व फ़शजाउन, रहा दूसरा तो वो बहादुर है। तो यहाँ क्या कहा था, शर्त के माने तस्वीर और इसके जवाब पर फ़ा को दाखिल करना लाजिम है। तो यहाँ देखें फ़सालिहुन पर भी है और फ़शजाउन पर भी फ़ा दाखिल है, मगर ये तीनों हुरूफ हैं, लिहाजा इन हुरूफ शर्त कहते हैं। अस्माए इस्तिफ़ाम में 2 हुरूफ इस्तिफ़ाम थे और अस्माए शर्त में 3 हुरूफ शर्त हैं। ये हमारा सबक पूरा हो गया। अब हम सबक नंबर इसकी दूसरी और तीसरी तमरीन के हल की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी तमरीन जो है गलती की निशानदही पर मुश्तमिल है। आइए इसके अंदर जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करते हैं। यहाँ फरमाते हैं तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदही फरमाइए। सवाल नंबर 1 है, जो नंबर 2 जो लफ्ज़ 2 जुमलों पर दाखिल हो उसे इसमें शर्त कहते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर लफ्ज़ नहीं है बल्कि हम कहेंगे यानी यहाँ हम कहेंगे जो इस्म 2 जुमलों पर दाखिल होकर ये जाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। सिर्फ मुतलक दाखिल होने वाले को इसमें शर्त नहीं कहेंगे, बल्कि ये जाहिर भी करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। आपने जैसा कि ऊपर तारीफ में ये पढ़ा। तो यहाँ इतना करेंगे हम, लफ्ज़ की जगह पहले हटाएं, जो इस्म 2 जुमलों पर दाखिल होकर ये जाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। नंबर 2 सवाल है, तमाम अस्माए शर्तो जज़ा को जज़म देते हैं। तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ जवाब में लिखेंगे इज़ा और कैफमा का जज़म देना शाज़ है। तमाम अस्माए शर्तो जज़ा को जज़म देते हैं, लेकिन यहाँ हमें लिखेंगे इज़ा और कैफ़ा का जज़म देना शाज़ है। इज़ा और कैफ़ा का जज़म देना, इज़ा और कैफ़ा का शर्तो जज़ा को जज़म देना शाज़ है। शर्तो जज़ा को जज़म देना शाज़ है। नंबर 3 है, मन, लव, इज़ा, इन वग़ैरह अस्माए शर्त हैं। तो यहाँ हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ हम कहेंगे कि इन और लव हरफ शर्त हैं। इन और लव ये हरफ शर्त हैं और मन और इज़ा ये अस्माए शर्त हैं। तो सारे अस्माए शर्त नहीं है, बल्कि हम इसमें इतना कर दें कि इन और लव और इन हरफ शर्त हैं और मन और इज़ा ये अस्माए शर्त हैं। इसको इस तरह दुरुस्त कर लें, लव और इन ये हरफ शर्त हैं, मन और इज़ा ये अस्माए शर्त हैं। यह हमारी तमरीन दूसरी दुरुस्त हो गई। आइए अब तीसरी तमरीन शुरू करते हैं। तमरीन नंबर
3 جو ہے 2 جزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا الف جز ہے، درجہ ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے، جیسا کہ ہم نے اسماء استفہام میں بیان کیا تھا کہ محلاً مرفوع منصوب مجرور وغیرہ، ایسے یہاں پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں درجہ ذیل جملوں میں اسماء شرط کا اعراب بیان کیجیے۔ جملہ نمبر 1 ہے اذا ما تجتہد تفز، جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر جو ہے اذا، یہ ما، یہ جو ہے اسماء شرط ہے، اور اسماء شرط میں یہ محلاً منصوب ہے، اور محلاً منصوب ہے کہ اس کے بعد جو ہے فعل واقع ہو رہا ہے جو اس میں عمل بھی کر رہا ہے۔ تو تجتہد، اب تجتہد کا یہ مفعول محلاً منصوب ہوگا، محلاً منصوب میں بھی، اور محلاً مفعول فی بنے گا، یہ مفعول فی بنے گا، اور پھر یہ شرط بن جائے گا، اور بعد والا تفض یہ جزا بن جائے گا اس کا۔ نمبر 2 جملہ اینما تذهب اذهب، اینما تذهب، جہاں تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ تو اینما یہ جہاں وغیرہ یہ مفعول پر دلالت کر رہا ہے، زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو لہذا یہ محلاً منصوب ہوگا۔ اینما، اینما اسماء شرط ہے، اسماء شرط کا اعراب یہ محلاً منصوب ہونا ہے، اور یہ مفعول فی بنے گا اس کا۔ تو ہم کہیں گے اسماء اینما محلاً منصوب، اور مفعول فی کی بنیاد پر یہ محلاً منصوب ہے، اور تذهب یہ اذهب و تذهب یہ پورا جملہ شرط بنے گا، اذهب جزا بنے گا۔ تیسرا جملہ ہے ما تصنع اصنع، جو تم کرو گے میں کروں گا، جو تو کرے گا میں بھی کروں گا۔ تو یہاں ما جو ہے یہ جو ہے تصنع کا مفعول فی مفعول بھی بنے گا، جو تم کرو گے، یعنی تو جو تم کرو گے یہ مفعول بھی بنے گا اس کا، اور محلاً منصوب کہلائے گا یہاں پر، اور پہلا شرط بن جائے گا، دوسرا جزا۔ چوتھا جملہ حیثما تقعد اقعد، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا۔ تو جہاں یہ زمانے مکان پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ تقعد کا یہ جو عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ محلاً منصوب ہو جائے گا، اور محلاً منصوب چونکہ زمانے پر دلالت کر رہا ظروف ہے، لہذا یہ مفعول فی ہوگا اور محلاً منصوب ہو جائے گا، محلاً منصوب اور مفعول فی۔ پہلا والا جملہ شرط بنے گا، اور عقد یہ جزا بن جائے گا۔ نمبر 5 ہے من نصرہ نصرہ، جس نے مدد کی مدد کیا گیا۔ تو یہاں من جو ہے اسماء شرط ہے، جو مدد کرے گا مدد کیا جائے گا۔ تو یہاں من اسماء شرط ہے، نہ اس سے پہلے کیا ہے، نہ مضاف ہے، نہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اور نہ اس، تو لہذا یہ کیا ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا، اور محلاً مرفوع ہونے کی بنیاد پر محلاً مرفوع ہوگا یعنی مبتدا بنے گا، دوسرا والا خبر بن جائے گا۔ تیسرا، پانچواں جملہ، چھٹا جملہ مہما تأتینی، آتی کا، جب بھی تو میرے پاس آئے گا میں تیرے پاس آؤں گا۔ تو یہاں پر مہما یہ اسماء شرط میں سے، اور اسماء شرط میں سے یہ محلاً مرفوع ہے، اور محلاً مرفوع ہونے کی بنیاد پر یہ مبتدا بنے گا، اور بعد والا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ نمبر 7 ہے من یکرم یکرم، جو عزت کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، جو تعظیم کرتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہاں من اسماء شرط ہے، اور اسماء شرط کی بنیاد پر یہ محلاً مرفوع ہے اور مبتدا ہے، تو اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا اور مبتدا ہو گیا۔ نمبر 8 جملہ ہے متا تصم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ جب یہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے، لہذا متا یہ محلاً منصوب ہوگا اور مفعول فی بنے گا، محلاً منصوب ہوگا اور مفعول فی بنے گا، اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا تصم متا تصم یہ شرط و دوسرا والا جزا مفعول فی، تو تصم محلاً منصوب اور مفعول فی ہوگا۔ نمبر 9 جملہ ہے ایا علم تحصل احصل، اور یہ سب دیکھیں کہ ان سب مثالوں میں یہ سب اسماء شرط کیا ہیں، مضارع پر جہاں داخل ہیں وہاں اپنا عمل ظاہر کر رہے ہیں، یعنی شرط و جزا کو دونوں کو جزم دے رہے ہیں۔ ایا علم تحصل احصل، جو تو علم حاصل کرے گا میں بھی حاصل کروں گا۔ یہاں ایا علم، یہ ایا تو آپ نے پڑھا ہی کہ یہ محلاً نہیں ہوگا اس کا اعراب، بلکہ یہ مبنیات میں سے نہیں ہے، لفظاً اس کا اعراب ہوتا ہے، تو لفظاً منصوب ہوگا یہ، اور مفعول بھی کی بنیاد پر یہ کیا ہوگا، محلاً لفظاً منصوب ہوگا، تو تحصل کا مفعول بن جائے گا یہ۔
تو یہ ہمارا جز الف درست ہو گیا. اب جائیے با کی طرف چلتے ہیں. جز با ہے درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. تو یہاں غلط ہیں کچھ جملے، ان کو ہمیں درست کرنا ہے. تو دیکھیے پہلے ایک مثال رکھ لیں، پھر ان کا درست جواب دیں، پھر وجہ بھی بیان کر دیں. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر 1 جملہ ہے مہما تدرسو ادرسو. جب بھی پڑھے درس دے گا میں بھی دوں گا. تو یا جب بھی پڑھے گا میں بھی پڑھوں گا. تو یہاں پر دیکھیں جملے کے اندر دونوں تدرسو اور ادرسو یہ جو ہیں مضارع ہیں، اور آپ نے پڑھا کہ اسماء شرط جب مضارع پر داخل ہوں تو دونوں شرط و جزا کو دونوں کو جزم دیتے ہیں، اور یہاں پر دونوں پہ لاسٹ میں ساکن نہیں ہے بلکہ دونوں متحرک ہے، لہذا درست جملہ بنے گا مہما تدرس ادرس. تو دونوں سین دونوں کے آخر کے حرف ساکن ہو جائیں گی. متا مہما تدرس ادرس حرف شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں. نمبر 2 جملہ ہے اذا ما تسعى تنجو. اس کو ہم تسعى یہ آخر میں حرف علت ہے اس کے، اور جب آپ نے پڑھا ہے کہ حرف شرط جب داخل ہو مضارع پر اور حرف شرط اگر حرف علت ہو تو حرف علت گر جائے، حرف علت نہ ورنہ آخر میں جزم ہو جائے گا. تو یہاں حرف علت باقی ہے لہذا اس کی حرف علت گرے گی. اور دوسرا والا جو تنجو ہے اگر ہم اس کو نجا ینجو نجات معنی سے مانے تو یہ درست ہوگا کہ یہاں پر حرف علت واو اس کا گر گیا ہے. اور اگر ہم اس کو تنجحو مانے تو یہاں پر ہا غائب ہے لہذا تنجحو کہنا پڑے گا ہمیں، اسے یہ درست ہو جائے گا. تو ایک دو صورتیں کے اعتبار سے ہم بیان کرتے ہیں. اذا ما تسعى میں الف ہٹا دیں اس کے آخر سے اور صرف تسعى عین پر صرف زبر دیں اور کہیں اذا ما تسعى تنجح صرف ہا کو ساکن کر دیں اگر ہا لاتے ہیں جیم کے بعد، اور اگر نجا ینجو سے مانتے ہیں اسے تو صرف جیم پہ متحرک رہ دیں. تو اب معنی ہو جائے گا اذا ما تسعى تنجو. تو دو صورتیں معنی کر لیں، جب تو کوشش کرے گا تو تو نجات پائے گا، اور تنجح مانے تو اذا ما تسعى جب تو کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا. تسعى تنجح تسعى تنجو. نمبر 3 جملہ ہے ان تقرئین تفوزین. اگر تو پڑھے گی تو اگر تم تقرئین یہ کیا ہے، اگر تو پڑھے گی تو کامیاب ہو جائے گی. تو اب دیکھیں یہاں پر یہ واحد مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور وہاں پر کیا ہے، یہاں پر ایسی صورت میں یہاں حرف اس کے آخر سے حرف شرط نون اعرابی گرنا چاہیے، اور یہاں دونوں میں باقی ہے لہذا درست جملہ ہوگا ان تقرئی تفوزی. اگر تو پڑھے گی تو تو کامیاب ہوگی. تو نون اعرابی ایسے جملوں کے آخر سے گر جائے گا. جمع کے صیغوں کے جمع مذکر حاضر کے وغیرہ کے صیغوں سے بھی یہ نون اعرابی گر جاتا ہے. ان تقرئی تفوزی یہ یا رہ جائے گی لاسٹ میں، نون دونوں کا گر جائے گا. تو دونوں کو شرط و جزا جہاں جزم یعنی جہاں جزم دینا ہو جزم دیں گے، جہاں جزم نہ دے سکتے ہیں تو حرف علت و حرف علت گر جائے گی، ورنہ بعض جگہوں میں نون اعرابی گرے گا. یہاں اس کی مثال ہوئی. نمبر 4 جملہ ہے اذ ما ترضى ارضا. جب تو راضی ہوگا میں بھی راضی ہوں گا. تو یہاں ترضى یہ رضا یہاں اس کے آخر میں الف موجود اور حرف علت ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ شرط جب حرف شرط اسماء شرط جب داخل ہو اور آخر میں حرف علت تو حرف علت گر جاتا ہے، ورنہ آخر میں جزم ہو جاتا ہو. یہاں حرف علت موجود ہے لہذا ترضا اور اردا کے آخر سے حرف علت گر جائے گا. صرف ضاد کے اوپر ضاد لکھ کر کے اور زبر لکھ دیا جائے گا اور کہیں گے اذ ما ترضى ارضا. جب تو راضی ہوگا تو میں راضی ہوں، حرف شرط جزا کی حرف علت گر جائے گا. نمبر 5 جملہ ہے مذا تسلم تنجح. جب تسلم یہاں تو تسلم تو درست ہے لیکن تنجحو میں جو ہے یہاں پر آخر میں ساکن نہیں ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ دونوں مضارع ہیں، دونوں جیسے شرط و جزا دونوں مضارع ہو تو دونوں کو جزم ہوتا ہے. لہذا اصل جملہ ہوگا متا تسلم تنجح. جب تم اسلام لاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے. تو دونوں ساکن ہو جائیں گے. نمبر 6 جملہ ہے ایا رجل تدعو ادعو. جو آدمی جب آدمی کو تم بلاؤ گے جس آدمی کو تو میں بھی بلاؤں گا. تو دیکھیے یہاں پر تدعو فعل مضارع ہے، عام طور پر اس کے آخر میں
واو آتا لیکن چونکہ اس سے پہلے حرف شرط داخل ہے، اور حرف شرط جب شرط و جزا پر داخل ہو تو آخر میں اگر حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتا، اور یہاں حرف علت واو ادو اور تدو کے اندر باقی ہے، لہذا حرف علت گرا دیں گے اور ضمہ عین پر دونوں پر باقی رہے گا، اور جملہ بن جائے گا ای رجل، اور ای رجل تدعو ادعو، صرف وہ رہ جائے گا ای رجل تدعو ادعو، تو یہ ہو جائے گا۔ تو پہلا والا تدعو یہ شرط بن جائے گا، دوسرا والا ادو جزا، اور دونوں کے آخر سے واو گر جائے گا، صرف عین پر ضمہ رہ جائے گا۔ نمبر 7 جملہ ہے ما تسمع تقول، تو یہاں دیکھیے دونوں تسمع فعل مضارع شرط تقول یہ جزا، اور دونوں پر آخر میں جزم نہیں ہے، لہذا ما حرف شرط لگنے کی وجہ سے دونوں پر جزم واجب ہوگا، اور پہلے والے میں تو صرف عین ساکن ہو جائے گی، اور دوسرے والے میں بیچ سے جو ہے درمیان سے حرف علت گر جائے گا، اور لاسٹ والا ساکن نہیں ہوگا، بلکہ اب کاف کو ضمہ دے کر کے لام کو ساکن کر دیں گے، تو صرف پڑھیں گے ما تسمع تقل، واو حرف علت یہاں سے بیچ سے گر جائے گا، حرف شرط کی وجہ سے شرط و جزا کو جزم دیں گے، جزا میں چونکہ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا لہٰذا حرف علت جو ہے تقول سے گر جائے گا۔ اب پڑھیں گے ما تسمع تقول، جو تم سنو گے تو کہے گا تو کہو گے۔ نمبر 8 جملہ ہے من یظلمون یظلمون، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور میں نے کہا کہ جمع کا صیغہ ہو تو وہاں پر صرف نون اعرابی گرتا ہے، اور یہاں من حسم شرط لگا ہوا ہے پھر بھی نون اعرابی باقی ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم اسے پڑھیں گے من یظلمو یظلمو، صرف واو اور الف رہے گا آخر میں تاکہ پتہ چلے کہ جمع کا صیغہ تھا، اور نون دونوں کے آگے سے گر جائے گا، تو اب پڑھا جائے گا من یظلمو یظلمو، جو ظلم کرتے ہیں ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 18 جو ہے اسماء شرط کا بیان مکمل ہو گیا، اور آپ کو ہمارا کیسا لگا یہ چینل، اب تک کے ہمارے جتنے بھی لیسن ہوئے آپ اپنی رائے اور مفید مشوروں سے نوازیں تاکہ ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیا جا سکے، اور جو اگر کچھ آپ کو کمی لگتی ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے پیش کریں تاکہ ان کو جلد درست کرنے کی کوشش کیا جا سکے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ثواب اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔